بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد 13واں پارہ اور 14واں پارہ 13 اور 14 یہ دو پاروں کی تلاوت ہوئی ہے. 13ویں کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. واقعہ تو 12ویں پارے کے آدھے کے بعد تقریباً پاؤں کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور 13 کے پاؤں تک جاتا ہے. اس واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص واقعات میں سب سے عمدہ واقعہ قرار دیا گیا ہے، بہترین واقعہ ہے. اس واقعے میں بے شمار عبرت والے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگ جاننا بھی چاہتے تھے کہ ان کا قصہ کیا ہے. مختلف قسم کی کہانیاں رومانٹک بنائی ہوئی تھی ان کے بارے میں، اور وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کہانیوں کے اندر ظاہر ہے کہ اونچ نیچ لوگ کر دیتے ہیں، اس کی صفائی بھی پیش نظر تھی. اور اصل میں جو عبرت والے پہلو اس میں بہت عجیب و غریب تھے وہ بھی اللہ پاک کو بتانے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینی تھی، کیونکہ انبیاء کے واقعات سے حضور کو بہت تسلی ہوتی تھی. یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے خواب سے اور ختم بھی ہوتا ہے خواب پر، اور بیچ میں بھی بنیاد جو بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا واقعے کا وہ بھی خواب ہی ہے. خواب جو ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات میں سے ان کا ایک خاص معجزہ یہ تھا کہ وہ خواب کی بالکل پرفیکٹ تعبیر دیتے تھے، ایسی کہ وحی کی طرح سے، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتا تھا. عام لوگوں کو خواب کا جو مطلب سمجھ میں آتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل الگ تھا. بطور معجزے کے ان کو یہ ملا تھا. تو خود انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا سے سنایا، ابا ان کے پیغمبر، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کو تو خواب سمجھ میں آتے ہی ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا بات کو کہ کیا کہانی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا. اب وہ کیا صورت ہوئی، بہرحال بھائیوں کے سامنے بات آ گئی. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ دوسری کہانی لگ رہی ہے. تو اس میں بھائیوں کو ایک حسد ہو گیا اپنے بھائی کے ساتھ کہ واہ جو ہے نا ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں چاہتے نہیں زیادہ، تو ایسا کرو اس کو راستے سے ہٹاؤ. تو اس کی پلاننگ کی. آپ لوگ بار بار سنے ہوئے ہیں واقعے کو. اس میں جو پہلو عبرت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدخواہی کرنے کی پلاننگ کی گئی اور وہ پلاننگ میں کامیاب بھی ہو گئے تو بظاہر ایسا لگا کہ ان کی پلاننگ کامیاب ہو گئی اور یوسف کو راستے سے ہٹا دیا انہوں نے. دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گڑبڑ کر کے آدمی جو منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی اور اس وقت کام چل گیا، لیکن وقتی طور پر کام چلنا اصل نہیں ہوتا، اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. اس چیز نے یعنی اس واقعے نے گھیر لیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو. نہ صرف ان کو گھیرا بلکہ پورے کے پورے ملک کو گھیرا، کیونکہ وہ بنیاد بنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ان کے پاس جانے اور ان کے سامنے جھکنے کی. ان کی جو بدخواہی تھی وہ بنیاد بنی، اور وہ ان کے پاس جانے کے پر مجبور کیوں ہوئے؟ پورے ملک میں قحط سالی آئی. پورے ملک میں قحط سالی آ کر وہ چونکہ وزیر فائنانس ہوئے تھے، غلے کی ذمہ داری پوری حضرت یوسف کی تھی، تو سب کو ان کے پاس جانا پڑا غلہ لینے کے لیے، تو ان کو بھی جانا پڑا. تو غلہ لینے کے لیے ان کے پاس جانے کی جو مجبوری پیش آئی وہ مجبوری قحط کی پیش آئی. قحط کی یہ مجبوری جو پیش آئی تو اللہ پاک ان کو ان کے سامنے لانا ہی چاہتے تھے، اور نبی کے ساتھ میں چونکہ بدتمیزی ہوئی اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی اس لیے مصیبت عام آ گئی. تو دیکھنے میں تو بظاہر کام چل گیا تھا ان کے بھائیوں کا کہ کنویں میں ڈال دیا اس کو، لیکن یہ ہے کہ ایک لمبی گھیرے کے اندر آ گئے، گردش کے اندر آ گئے. اور یوسف علیہ السلام بظاہر مصیبت میں گئے، لیکن اللہ پاک نے ان کا انجام اچھا نکالا کہ ان کو کامیاب فرمایا.
پھر یوسف علیہ السلام جہاں غلام بنا کے بیچے گئے، کیونکہ ایک قافلہ گزرا، اس نے جو پانی کے لیے ڈول کنویں میں چھوڑا، اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. اوپر جو آئے تو ویسے ہی وہ خوبصورت چاند کا ٹکڑا تھے. وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی جل پری ہے. قالوا یا بشرا ھذا غلام، بس جناب انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور غلام بنا کے مصر کے اندر بیچ دیا. تو مصر میں جو بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہاں بک گئے. اب یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بعض مرتبہ بے قصور اور معصوم کیسے پھنستا ہے اور ہوشیاری کرنے والا کیسے بچتا ہے، لیکن پھر انجام کیا ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہیں یہ سوچنے کی اس میں. اب کیا قصور ہے یوسف علیہ السلام کا؟ بیچارے مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، کرتا ان کا اتار دیا گیا ہے، ننگے کر دیے گئے ہیں، کنویں میں ڈھکیل دیے گئے ہیں. کوئی قصور، معصوم بچہ ہے. اور بھائیوں کے ساتھ بھائی بھائی کر رہا ہے، اور بھائی ہے کہہ رہا ہے ہم ہی نہیں کھاتے. پھر وہاں سے کنویں میں سے ان کو نکالا، لے جا کے بازار میں بیچ دیا غلام بنا کے. وہ بک بھی گئے. اب چونکہ بہت ہی خوبصورت تھے تو دام لگی، اور دام ان کا بہت بھاری لگا. تو جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو گورنر تھا، اس نے خریدا، اپنے گھر لے جا کے رکھا. وہاں گورنر کی جو بیوی تھی وہ فریفتہ ہو گئی ان کے اوپر. وہ تو تھے ہی ایسے کہ ان پر عاشق ہونا واجبی بنتا تھا. تو خیر وہاں یہ کہانی ہو گئی. تو وہاں یوسف علیہ السلام کو، چونکہ وہ بڑے بھی ہو چکے تھے اس وقت تک، جوان بھی ہو چکے تھے، ان کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنے حالات میں گر کے آیا ہوں، پریشانیوں میں آیا ہوں، آج یہاں پہ میرے کو ٹھکانہ ملا ہے، چلو یار دال روٹی صحیح طریقے سے چل سکتی ہے، اس کو خوش کر دو. ایسا نہیں تھا ان کا ذہن. ان کا ذہن یہ تھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنا دامن بچا لیا، کہنے کہ میں نہیں کرتا، یہ میں کوئی غلط عمل میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. اب جناب عزیز مصر کی بیوی نے بہت سختی کی ان پر. پتہ ہی ہے آپ کو کہ ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا. اور اللہ پاک نے دو جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کو اور ان کے تقدس کو ظاہر بھی فرما دیا کہ یہ بندہ بالکل گڑبڑ نہیں ہے. ایک تو خود عزیز مصر کے سامنے وہ ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زور زبردستی ان کی اہلیہ کی چل رہی تھی. اچانک وہ پہنچ گیا عزیز مصر گھر پہ. تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ تو کچھ گڑبڑ مشتبہ معاملہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ بولتے عزیز مصر کی بیوی نے کہہ دیا کہ بھائی جو آدمی آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہ رہا اس کو کیا کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہ رہا تھا، یہ غلام. اب پھر یہ ہے کہ ایسے کی سزا کیا ہوتی ہے، ایسے موقع پر گردن مار دی جاتی ہے. مگر وہ محبت بھی کرتی تھی تو خود ہی الزام بھی دے دیا. اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ اللہ آیوس جن، یہ ہے کہ ایسے آدمی کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ قتل کرا دینا چاہیے، مار دینا نہیں ہے. اللہ آیوس جن، اس کو سخت سزا دینی چاہیے یا جیل میں ڈال دینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے گود جھولے میں تھا، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ میں حقیقت حال سناؤں گا آپ کو. بالکل دودھ پیتا بچہ جو ہے، چند دن کا تھا یا چند ہفتوں کا تھا، وہ بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا حقیقت حال میں بتا دوں گا. وہ حقیقت حال کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو دونوں کی دہنگا مشتی ہو رہی تھی کھینچت آلی، اس میں یہ دیکھو کہ ان کا کرتا پھٹ گیا ہے. اب یہ دیکھو کہ اگر ان کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یہی قصوروار ہے، یوسف قصوروار ہے. اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، ان کو کھینچنا چاہ رہی تھی، لہذا عورت قصوروار ہے. فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو سمجھ گیا کہ عزیز مصر سمجھ گئے کہ یہ تو بیچارے بے قصور ہیں، اور غلطی جو ہے نا ہماری گھر والی کی ہے. ان سے کہا کہ تم استغفار کرو. اچھا استغفار کرو کا مفہوم ظاہر کر رہا ہے کہ ایمان والا گھرانہ تھا وہ بھی. مطلب عزیز مصر جو ہے نا بالکل کافر تھا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ واستغفروا لذنبک، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ کہا. لیکن کہانی بازار میں نکل گئی. اچھا جب کہانی بازار میں نکل گئی تو کرنا کیا، کچھ تو کرنا ہے نا. تو دو باتیں پیش آئیں. ایک تو یہ کہ بازار والوں کو مطمئن کرنا تھا، اور دوسرے یہ کہ بہرحال منہ تو بند کرنا تھا لوگوں کا. تو بازار والوں کو مطمئن کرنے کے واسطے عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا کہ ایک دعوت کی خاص لوگوں کی، بڑے بڑے گھر والوں کی، مالدار لوگوں کی، خواتین کی، مستورات کی، عورتوں کی، اور سب کو ہاتھوں میں پھل دے دی اور چھریاں دے دی کہ بھئی یہ کاٹ کے کھاتے رہو اپیٹائزر کے طور پر. یوسف علیہ السلام کو کمرے میں چھپا دیا.
کہا کہ وہ تو غلام تو تھے ہی تھے, غلام کو تو جو بولے وہ سننا ہی پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تم کو آواز دوں گی, تم ادھر سے آنا, ادھر سے چلے آنا, سامنے سے چلے آنا ہے لوگوں. اب وہ جیسے اس نے آواز دیا تو یوسف علیہ السلام ایک کمرے میں سے نکلے جہاں پہ مجمع لگا ہوا تھا, اس میں سے ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے آگے چلے گئے. تو جتنی عورتیں بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی, قرآن شریف میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقطعن ایدیہن, انہیں دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ چھری کس پہ چلا رہے ہیں. اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدھا حسن پوری دنیا میں بانٹا گیا ہے, آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اس آدھے حسن میں عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے اور آدھا حسن پورے انسانوں میں بانٹا گیا ہے. اسی لیے کوئی آدمی کی آنکھ ٹھہرتی نہیں تھی. اب عورتیں تو عورتیں ہیں. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, کہنے کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اب وہ عزیز مصری کی بیوی نے کہا کہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی ہو نا کہ وہ یہی ہے, بتاؤ میرا قصور کیا ہے اس میں. تو ان لوگوں نے کہا واقعی تیرا قصور نہیں ہے. اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ تو بھی رستے سے ہٹ, ہم لائن ملا کے دیکھتے ہیں. بہت کوشش کی عورتوں نے. پھر یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, وہ تو پیغمبر تھے. تو یوسف علیہ السلام کو ایسا ایک تو معقولیت بتا دی کہ یہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے یہ کہ میں بدتمیزی میں آ کے میں آگے بڑھ گئی, یہ غیر اختیاری چیز میرے ساتھ ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کا منہ بند کرنا تھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنا طے کر دیا. بدا لہم, ان کے لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے جیل میں جانا پسند ہے گناہ کرنے کے مقابلے میں. چونکہ جیل میں بھیجنے سے پہلے بھی عزیز مصری کی بیوی نے آفر کیا تھا کہ اگر تم میری خواہش مان لیتے ہو تو میں جیل میں جانے نہیں دوں گی آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا. تو جیل میں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, پروردگار مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس بری حرکت سے, اس بدعملی سے جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے. پیغمبر کا کردار اتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اتنا صاف ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی واقعے میں اپنی جوانی میں یوسفی کردار کو ادا کر دے, یعنی کوئی ایک واقعے میں ایسا عمل کا ظاہر کر دے, اللہ پاک کل قیامت میں عرش کا سایہ اس کو نصیب فرما دے گا. اتنی خاص چیز ہے یہ. غرض یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں چلے گئے لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کیا انہوں نے. اب دیکھو غلطی گناہ سے بچ رہے ہیں, مصیبت میں پھنس رہے ہیں. اور گناہ کر رہا ہے یا گناہ کی دعوت دے رہا ہے ایک آدمی اور دوسرے کو مصیبت میں پھنسا رہا ہے, خود بچ جا رہا ہے, اپنی عزت بھی بچا لے رہا ہے. یہ کہانی اس طرح سے سوچنے کی ہے ذرا سے کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اپنی بات بنا لیتا ہے, ایک بے قصور ہوتا ہے اور پھنس جاتا ہے. پھر اس کے بعد حقیقت حال سامنے آتی ہے. وہاں جیل میں گئے, اتفاق سے 2 قیدی اور تھے وہاں پہ, دونوں کو خواب پڑا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خوابوں کا قصہ بہت ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خوابوں کی ایک حقیقت ہے, ایک دنیا ہوتی ہے پوری. وہاں ایک کو یہ پڑا کہ اس نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا, ایک نے کہا کہ میں شراب بنا رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه, دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعبیر دینی آتی ہے, مجھے معلوم ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارے خواب کا, اور پکی خبر دوں گا بالکل. مگر تم ایک بات سن لو کہ جس مذہب پہ تم ہو وہ غلط ہو. ان کو دعوت دی, ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. اسلام کی دعوت دی پوری تفصیل کہ سوائے اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں ہے, اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے, شرک نہیں کرنا, بت پرستی نہیں کرنا, وہ پوری تفصیل سنائی, ان کو دعوت دی. اور اس کے بعد میں کہا کہ جس نے شراب بناتے ہوئے اپنے کو دیکھا ہے وہ جیل سے چھوٹے گا, اور نہ صرف چھوٹے گا بلکہ بادشاہ کا مقرب بنے گا, اور بادشاہ کو شراب کھینچ کے اس کی خدمت میں پیش کرے گا. یہ اس کی تعبیر ہے, شراب بنا کے پیش کرے گا, شراب پلا. اس زمانے میں شراب حلال تھی, ان کو حرام چیز نہیں تھی. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہیں چھوٹے گا, تو نہیں چھوٹے گا, تجھے سولی ہوگی اور تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور اوپر لٹکے لٹکے ہی پرندے جو ہے نا تیرا گوشت نوچ کے کھائیں گے. اب وہ اس پہ ان پہ تو غصہ نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ وہ تو خواب کا مطلب بتا رہے ہیں نا, ان کا کیا قصور ہے, یہ تھوڑی اس کو مار رہے ہیں, یا تھوڑی یوسف علیہ السلام سولی پہ چڑھا رہے ہیں. ایسے ہی ہوا, ایک کو سولی کا حکم ہو گیا
اور دوسرے کے ساتھ اس کی معصومیت، اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی. بادشاہ نے اس بے گناہ کو انعام دینے کے لیے کہ خامخواہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی اپنا خادم بنا لیا اور وہ شراب ان کو کشید کر کے دینے لگا. تو چونکہ حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ یہ شراب پلانے والا ہے اور بادشاہ کا خادم بننے والا ہے، تو اس سے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو ذرا مجھے یاد رکھنا، مجھے بھی خامخواہ سزا ہوا ہے دیکھنے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا، بادشاہ خواب دیکھ لیا، وہ بھی خواب پڑا اس کو بھی. اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 گائیں ہیں اور 7 بالیاں ہیں، وہ جو گیہوں کے پودے ہوتے ہیں وہ، اور دوسری 7 ہیں وہ 7 کو کھا رہی ہیں. 7 مضبوط اچھے ہیلتھ فل جو ہیں وہ 7 کمزور جو ہیں ان کو کھا جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا ہے. تو وہ جو اس کی کابینہ میں تھے، ایسے بہت سے ہوا کرتے تھے نجومی وغیرہ بادشاہوں کے پاس عام طور پر، کہا کہ اضغاث و احلام، یہ خواب کی وہ قسم ہے سرکار جس کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا. خواب کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے نا کہ دن میں آپ جو کر رہے ہیں وہی دیکھتے ہیں. کوئی پیزا بیچ رہا ہے تو رات میں پیزا ہی بنا رہا ہوتا ہے خواب میں. کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو رات میں ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے، کسی کلے سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کا. کوئی کچھ ہے، کوئی کمپیوٹر پہ ہے تو کوئی کمپیوٹر کی لائن میں ہے. تو اس کو اضغاث احلام کہتے ہیں، خوابوں کی ایک قسم یہ ہوتی ہے. تو بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ یہ اضغاث احلام میں سے. وہ جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ نہیں، خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہاں ہے اس کو جاننے والا. تب اس کو یاد آیا، اور یہ یاد آنے میں 7 سال لگے اس کو، کم وقت کو. پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پھنسے ہوئے تھے اور وہ بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں رہا تھا. جب آدمی کو نعمت حاصل ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے ایسا. وہاں اس کو یاد آیا کہ وہ خواب کا تعبیر دینے والا تو وہاں جیل میں ہے. بادشاہ سے اس نے ذکر کیا کہ بھئی یہ خواب کا تعبیر دینے والا ہے. اس نے بھی بتایا کہ میرے خواب کی تعبیر اسی نے دی تھی، اور جس کو سنی ہوئی تھی اس کے خواب کی تعبیر اسی نے دی تھی. تو بادشاہ نے بھیجا اس کو ان کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام کو جب خواب بتایا گیا تو کہنے لگے یہ تو بادشاہ کے لیے انتہائی اہم ترین خواب ہے، یہ کوئی اضغاث احلام میں سے نہیں ہے. بادشاہ کو کاشا نہیں ہے. کہنے لگے کیا؟ بادشاہ سے بتانا کہ 7 سال خوب پانی پڑے گا اور خوب غلہ اگے گا، اس کے بعد 7 سال قحط سالی آنے والی ہے. تو اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم 7 سالوں کے درمیان پیداوار خوب اگانا اور 7 سال کے واسطے سیونگ کرنا، تاکہ وہ 7 سال نکل سکے، اس اچھے سالوں سے ان برے سالوں کو نکالا جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ سیونگ کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر گیہوں کو یا چاول کو یا کسی بھی ایسی چیز کو، ایسے غلوں کو بالیوں میں سے نکالا نہ جائے، یعنی ان کا دھان نہ نکالا جائے، چاول کا جو بھوسا ہوتا ہے، گیہوں کا جو بھوسا ہوتا ہے، اس میں سے نہ نکالا جائے، بالی میں ویسے رکھ دیا جائے تو آپ 7 سال رکھ لو 10 سال رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا اس کو. انہوں نے فرمایا کہ فضروا فی سنبلہ، انہی بالیوں کے اندر اس کو رکھنا تو وہ 7 سال جو ہے وہ کام آئیں گے. اب جناب اس نے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر تو یہ ہے. بادشاہ چونک گیا اور خوب ڈانٹا ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے اضغاث احلام ہے یہ. پھر اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں تو اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو جیل میں ہے، کیا ہے اس کو بلا کے لاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے کہ آپ کو بادشاہ ملنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگے میں نہیں آتا، پہلے میرا کیس کلیئر کرو. ویسے جا کے بیٹھ جاؤں گا تو لوگ کبھی بھی مجھے بولیں گے وہ پتا ہے آپ کہاں تھے، کتنے دن سے تھے بول کے. پہلے میرا کیس کیا ہے وہ تو دیکھو، یعنی آخر میں قصوروار ہوں نہیں ہوں، بلا وجہ سے 10-15 سال سے بند کیا ہوا ہے مجھے. واپس کر دیا، کہنے لگا میں نہیں آؤں گا جب تک میرا کیس آپ نہ ہو. تو پھر بادشاہ نے انکوائری بٹھائی کہ بھائی اس بندے کا قصور کیا ہے، کیوں اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے. وہ ہوتی انکوائری تو انکوائری ہے، وہی آج کی ہو یا کل کی ہو. وہ جو انکوائری ہوئی تو سیدھا امراۃ عزیز کے گھر تک پولیس چلی گئی. کہاں سے آئے تھے اصل یہ؟ تو امراۃ عزیز کی بیوی نے جیل میں ڈلوایا تھا. ان سے پوچھا کہ وہ قصہ کیا ہے. تو امراۃ عزیز کی بیوی سمجھ گئی کہ اب بات نہیں چھپ سکتی کیونکہ کھودا جائے گا اس مسئلے کو. انہوں نے فرمایا کہ الان حصحص الحق، آج حق ظاہر ہو گیا ہے اور بات بنانے کا ٹائم نہیں رہا. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس بیچارے کو پھنسایا تھا. وانہ لمن الصادقین، وہ بالکل بے قصور ہے، سچا آدمی ہے. جب اس کا اعلان ہوا پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے جیل سے. وہاں بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ نے جو ہے ان کو بادشاہ سے کہا کہ انی حفیظ علیم،
اور میرے پاس علم بھی ہے اور میں بہت نگرانی کرنے والا بھی ہوں. اگر آپ زمین کے خزانوں پہ مجھے ذمہ دار بنا دیں, مالیات پہ, تو میں اس کو بہتر طریقے پہ نبھا سکتا ہوں. جو چیز اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ انہوں نے بیان فرما دی, چنانچہ ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا اسی کا. تو اب وہ جو 7 سال تھے, ان 7 سالوں کے درمیان میں غلے کو سیو کرنے کا انتظام انہی کے ذمہ سپرد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں جو قحط سالی شروع ہوئی تو پھر ہر قبیلے والوں کو, ہر فیملیز کو, دیہات کے, گاؤں کے, شہر کے, کہیں کے بھی ہوں, سب سے پیسے لے کے, ان سے معمولی قسم کی رقم لے کے راشن کا جو سسٹم گویا ایک معنی میں تھا وہ انہوں نے جاری فرمایا, اور ہر فیملی کو ہر سال میں 2 مرتبہ کا غلہ دینا شروع فرمایا, اتنا کہ 6 مہینے لوگ کھا سکیں آرام سے. جس فیملی میں جتنے ممبر ہوتے ان کو دیکھ کے دیا جاتا تھا. اس درمیان میں جب لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے تھے تو کنعان سے بھی, اور جناب والا یہاں کنعان کے ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں سے بھی یعقوب علیہ السلام کی فیملی آئی غلہ لینے کے واسطے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے, ظاہر ہے کہ 11 بیٹے تھے, وہ یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12, تو اس میں سے 10 آئے, 11 نہیں آئے. جیسے 10 بیٹے آئے تو 10 کو دیکھ کے فوراً پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ آ گئے, جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا یہ لوگ آ گئے. اچھا, یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا, یا تو کہ مدت طویل ہو جانے کی وجہ سے نہیں پہچانا, اور جو کچھ بھی حسن جمال ان کو تھا یہ سوچا ہوگا کہ بھائی بادشاہ ہے, بادشاہ کا روب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہے بادشاہ. یا پھر یہ ہے کہ مشہور یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اپنے چہرے پہ پردہ رکھا کرتے تھے, نقاب ان کو رکھنا پڑتا تھا, کیونکہ کوئی آدمی اپنی بات سنا ہی نہیں سکتا تھا ان کو دیکھنے کے بعد. کوئی آ رہا ہے اپنی بات کرنے کے لیے وہ بھول ہی جاتا تھا, یاد ہی نہیں رہتا تھا, دیکھا رہ گیا ہے, کھڑے کا کھڑے رہ گیا ہے. ایک مصیبت ہو گئی تھی لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے, اور انہوں نے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ یہ نقاب اس نے اس لیے رکھا ہوا کہ بادشاہ ذرا روب ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اپنی صورت دکھانا نہیں چاہتے. کچھ بھی ہو, بھائی نہیں پہچانے, انہوں نے پہچان لیا. یوسف علیہ السلام انجانے بن کے ان کا تعارف لیتے رہے, تم لوگ کون ہیں, تمہارا نام کیا ہے, تمہارے ابا کہاں رہتے ہیں, امی کہاں رہے, فلاں فلاں, اور یہ کہ تم کتنے بھائی ہو. انہوں نے بتا دیا کہ ہم اتنے بھائی ہیں. وہ 12 تھے, 12 میں سے ایک مر گیا, 11 ہیں, ایسی بات انہوں نے کہی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ 11ویں کو کیوں نہیں لائے, کہنے کہ بس نہیں لائے, بابا نے نہیں چھوڑا اس کو, یہ ایسی بات کی. یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اگلے سال جب تم لینے کو آؤ غلہ تو تم 11ویں والے کو لانا, اگر نہیں لاؤ گے تو پھر یہ 10 کو بھی نہیں دوں گا. اور پھر جتنے پیسے ان سے لیے تھے وہ پیسے اس کے اندر رکھ دیے, تھیلوں کے اندر, غلے کے اندر ہی رکھ دیے, جو فیس تھی اس کی. وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ بڑا عجیب ہے, اس نے ہمارا تعارف لیا اور کہا کہ 11ویں کو لاؤ, اور اگر 11ویں کو نہیں لاؤ گے تو 10 کو بھی نہیں دوں گا غلہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں آتا. اپنے بھائی بیٹوں سے کہا. جب سامان کھولا گیا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, جب سامان کھولا گیا تو پوری فیس موجود ہے. کہنے کہ ابا جان کتنا شریف آدمی ہے کہ پوری فیس واپس کر دی, غلہ واپس کر دیا ہے, اور پیسے واپس کر دیے, غلہ دیا ہوا ہے, اور یہ کہا کہ اگر تم 11ویں کو لاؤ گے تو میں جو ہے وہ 11ویں والے کا بھی دوں گا اور تم لوگوں کو ایکسٹرا دوں گا غلہ اگر اس کو لاؤ گے تو. بڑا بنا سمجھا کے بابا کو مٹھار کے, پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھیجتے, پھر انہوں نے اصرار کیا, وعدے ہوئے, ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں اس کو واپس لانا, ہوتے لے کے چلے گئے. اصل میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں ایک امی کے بچے ہیں, اور بقیہ 10 جو ہے نا وہ دوسری امی کے بچے ہیں. تو یہ سوتیلے پن کی وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام سے حسد تھا. تو یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ بنیامین سے جتنا پیار تھا ان سے نہیں تھا اتنا, مطلب وہ ان سے ملنا چاہتے تھے اپنے حقیقی بھائی سے, اسی کو لے کے نہیں آئے تھے وہ. تو بہرحال ہوتے ہوتے اپنے بھائی کو بھی لے کے گئے بنیامین کو دوسرے سال. وہاں جانے کے بعد بنیامین کو بلایا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے, اور پوری حقیقت حال سنا دی کہ میں تمہارا بھائی ہوں اصل میں, اور ہمارے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے. اور یہ کہا کہ میں ایک چال چلوں گا, تم برا مت ماننا. کیوں؟ کہنے کہ بس مجھے چلنا ہے. جب جانے لگے تو بنیامین کے غلے کے اندر جو ہے نا اپنا قیمتی پیالہ جو تھا وہ رکھ دیا, اور پورا سامان سب کو دیا, جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. جب قافلہ گاؤں کے باہر نکل گیا تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ چورو ذرا ٹھہرو, ایھا العیر انکم لسارقون, چورو تم چور ہو. کہنے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم چور دکھ رہے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے, اپنے فضائل سنانے شروع کر دیے, ہم چور نہیں ہو سکتے. کہنے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے, تلاش کرنے کا بادشاہ نے حکم دیا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, تلاش کریں گے بس. اور پھر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی چور نکلا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہیں گے ہمارے مذہب میں یعقوب کی شریعت میں
ہمارے مذہب میں سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال کے واسطے غلام ہو جاتا ہے جو چور ہوتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا اصل میں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. پورے قافلے کے سامان کو دیکھا گیا اور قرآن شریف میں یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ پہلے دوسروں کو چیک کرنا, پہلے ان کو چیک مت کرنا, ان کو نہ ان کو شک ہو جائے گا کہ انہیں کی کوئی کھیل ہے گیم ہے یہ بول کے. چنانچہ پہلے پورے 10 بھائیوں کا سامان چیک کیا گیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. دیکھو ہم کہہ رہے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہے. بعد میں کوئی بنیامین کا سامان چیک کیا گیا تو اس میں پیالہ نکلا. کہیں گے یہ دیکھو اب جناب 10 کے 10 انتہائی ناراض بنیامین پہ کہنے لگے یہ ایسے یہ ویسے یہ, اور کہنے لگے اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا بولے, ان کو بھی لگا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ان کے بچپن میں ایک کہانی ایسی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کی پھپھی جو ہیں وہ بچے کو اپنے پاس تھوڑے دن رکھنا چاہتے تھے. یعقوب علیہ السلام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے اپنا کمر پٹا جو ہوتا ہے چاندی کا وہ یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا تھا. کہنے لگے میرا کمر پٹا چوری ہو گیا, میرا کمر پٹا چوری ہو گیا. کہاں نکلا تو وہ یوسف کے پاس میں نکلا. تو شریعت میں سزا کیا تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ جس کی چوری ثابت ہو جائے وہ 1 سال اس کے پاس میں رہے گا, اس کی خدمت کرے گا, اس کو بلا. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے پکڑ کے گئی تھی پھپھی ان کی ہوشیاری کر کے. تو وہ حوالہ دیا انہوں نے کہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چوری تھا بولے, یہ بھی چوری ہے. بہت بلا بلا کہا. وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے تو روک لیا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو روک لو, آپ نہیں مانے ہو. کہنے کہ جس نے قصور کیا ہے ہم تو اس کو پکڑیں گے. اب کہانی اصل میں یہ تھی. اور یوسف علیہ السلام اصل میں بہت پلاننگ کر رہے تھے ایک آگے کی چیز کی, اپنے امی ابا کو بلانے کی اور سب کو بلانے کی اور حقیقت حال سے واقف کرانے کی, اس لیے یہ تدبیریں کر رہے تھے. بہرحال اگلے سال جب آئے وہ لوگ تو بہت معذرت کی اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہ ہے, ہمارا باپ بوڑھا ہے, اس کی جدائی میں پریشان ہو رہا, وہ ہے یہ ہے. ساری کہانی ان کو سنائی. جب سنائی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بات نکالی اور کہنے لگے کہ یوسف کا قصہ کیا ہے, کیا قصہ ہے یوسف کا. ہن علمتم ما فعلتم بیوسف, یہ یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تو ان لوگوں کو کھٹک ہوا. ایک تو یہ ہوگی کہ یہ بچے نے ہو سکتا کچھ کہانی سنائی ہو تو سنائی ہو, یہ 1 سال کے لیے رک گیا تھا نا ان کے پاس. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کچھ بات پوچھنے کا انداز ایسا ہے کہ یہ واقف ہے اس واقعے سے. تو کہنے لگے آئین کا لانتا یوسف, کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں. یہ کہا بھائیوں نے. قال انا یوسف. تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں. اب کیا چھپاتے, اب کیا کہانی بناتے ساری یہاں سے وہاں تک. بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے اور اپنی معافی مانگی, معذرت کی اور کہنے لگے کہ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ہی کے رحم کرم پہ ہم ہیں. انہوں نے کہا کہ بس بے فکر رہو, میں معاف کر دیا, کوئی چیز تمہاری میرے دل میں نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں لوں گا آج, کوئی غصہ نہیں نکالوں گا آج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہی فرمایا تھا مکے والوں سے, آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ سب کو معاف کیا, چھوڑ دیا میں نے سب کو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا, بھائیوں کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد میں اپنا کرتا دیا کہ اپنے باپ کے اوپر لے آ کے ڈال دو بطور معجزے کہ ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. پھر اماں کو بابا کو دونوں کو بلایا, پھر یہ لوگ آئے. اور یوسفی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ جائز تھا, تعظیماً سجدہ کرنا وہ جائز تھا. جب یہ سارے کے سارے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور 11 کے 11 نے سجدہ کیا تو ھذا تعویل رؤیا من قبل, یہ جب یوسف علیہ السلام نے بتایا ابا سے کہ ابا یہ تھا وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ کسی سے مت سنانا, کیونکہ یہ 11 ستارے سیدھا کر رہے تھے ان کو جو انہوں نے دیکھا کرتے ہوئے. تو غرض یہ ہے کہ اس طریقے پر بے شمار پہلو اس واقعے میں بیان فرمائے گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تسلی ہوئی ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی تسلی کے لیے سنایا ہے کہ اس میں کس قسم کی باتیں, معصوم کو کیسے پھنسایا جاتا ہے, غیر معصوم کیسے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے اللہ پاک کی مدد جو ہے نا تقوی کے ساتھ ہوتی ہے, نیکی کے ساتھ ہوتی ہے, پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے. انجام ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کام کا اچھا نکلا کرتا ہے, برے کام کا انجام اچھا نہیں نکلا کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی طرف متوجہ فرمائے اور نیکی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اے مولا ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, پروردگار آپ اپنا کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے صدقے اور خیرات کو قبول فرمائیے, ہماری زکاتوں کو قبول فرمائیے.
ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے اور ہماری سیئات اور لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ بقیہ روزوں کو بھی آسان فرما دیجیے, تراویح کو بھی آسان فرمائیے. اے اللہ ایک ایک لمحے کو اے اللہ اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنائیے. رمضان کے انوار و برکات سے پوری طرح مستفید فرمائیے. کرم کا, رحم کا, عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے, سب کی پریشانیاں دور فرمائیے. اے اللہ سب کو حق پر جمنے والا بنا دیجیے, نیکی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مکاریوں سے, بری تدبیروں سے, برے چالوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. کرم کا, رحم کا, عفو و عافیت کا, یسر و سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.